اسلام آباد ہائی کورٹ نے تجاویز جو دی تھیں یہ خط لکھنے کے بعد، اس میں سے ایک تجویز یہ بھی تھی کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ آلٹرنیٹیو پلیٹ فارم بنایا جائے، وہاں کارروائی ہو اگر عدلیہ کے کام میں کوئی مداخلت کر رہا ہے تو۔ آپ کو امید ہے اس سے کہ یہ ایک سلوشن ہو سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتی کہ یہ سلوشن ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا تو مطلب ہے کہ براہ راست مداخلت پھر ہوگی مقننہ کی عدلیہ کے کاموں میں، اور ایسا تو بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے۔ عدلیہ کو چاہیے اپنے فیصلے خود کرے۔ اب دیکھیے نا، وہ بابر صدار جو تھے وہ تو نہیں تھے نا ان 6 ججوں میں سے، ان کے خلاف کوئی بات آئی ہے، انہوں نے اسی وقت سب کو نوٹس دے دیا کنٹیکٹ کا اور بلا لیے۔ تو یہ ایسا ہی ہونا چاہیے، ان کو جب اختیار ہے تو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ توہین عدالت کا تو ایک بڑا ہے سخت ان کے پاس اختیار، تو اس کو استعمال کرے۔ لیکن یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہی کہہ رہی ہے کہ کنٹیمپٹ کا نوٹس جو ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، معاملے کا حل نہیں۔ نقصان کیا ہوگا؟ میری تو سمجھ میں ان کی بات نہیں آتی۔ 6 جج اکٹھے جو مرضی کہیں، یہ تو مجھے خیال تھا 6 ججز کو اکٹھا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس طرح خط لکھنے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ بالکل رانا ثناء اللہ صحیح بات نہیں کر رہے، یہ تو کیونکہ با اختیار اس وقت ان کی جماعت کی حکومت ہے نا، تو یہ جو جی میں آئے کہیں، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ میں شائق عثمانی صاحب سے بالکل اتفاق کرتی کہ یہ بات پہلے بھی بہت دفعہ چھڑی ہے کہ جی ججز کی عمر میں توسیع کی جائے۔ جب کانسٹیٹیوشن میں ججز کی عمر مقرر ہے ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے، تو پھر تو یہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، اور آئینی ترمیم روز تو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیے آلریڈی ہم 3 کانسٹیٹیوشنز کے تحت تو گزر چکے، اب یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ کچھ عرصے سے قائم ہے، تو اس کو قائم رہنے دیں۔ اس کے بیچ میں اس طرح کی میرا خیال ہے آپس میں ایک دوسرے کے مداخلت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایسی امینڈمنٹ کی ضرورت ویسے پیش کیوں آ رہی ہے گورنمنٹ کو اکارڈنگ ٹو یو؟ وہ شاید اسی لیے چاہیں گے کہ شاید جو ہے اس وقت ہمارے قاضی فائز عیسیٰ، ان کی ٹرم ختم ہونے والی ہے، تو ان کو ایکسٹینشن دیں گے، پھر جن کو ان کی اپنے صاحب دیدی اختیارات ہو جائیں گے نا، جس کو چاہیں گے وہ سپریم کورٹ رولز اور آرڈرز میں تبدیلی لائیں گے، اور جس کو چاہیں گے وہ دے دیں گے ایکسٹینشن، جس کو نہیں چاہیں گے نہ دیں گے۔ تو یہ تو بات جو ہے نا یہ بالکل ہی آربیٹری ہے، ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ نہ میرا خیال ہے یہ ان کے اختیار میں ہونا چاہیے کہ کس کو ایکسٹینشن دیں اور کس کو نہ دیں۔ یہ تو ایک آئینی جب ہے شک تو اس کو ایسے ہی قائم رہنا۔ ٹھیک ہے شائخ صاحب، لاسٹ منٹ ہے میرے پاس۔ یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی کل ہم نے دیکھا کہ معطلی ہوئی الیکشن کمیشن کے فیصلے کی سپریم کورٹ میں۔ اب معاملہ ہے آرٹیکل 51 کی تشریح کا۔ اب اس پر آپ کو لگتا ہے کہ جس طرف یہ معاملات بڑھ رہے ہیں تو تحریک انصاف کو ان کی جو اسپیشل سیٹس ہیں وہ واپس مل سکتی ہیں، یا پھر کسی اور کو جو سیٹیں دی گئی ہیں صرف ان سے لے لی جائیں گی اکارڈنگ ٹو لا؟ دیکھیے یہ تو ابھی انٹرم آرڈر تھا، اور میری نظر میں تو یہ انٹرم آرڈر نہیں پاس ہونا چاہیے تھا۔ ایک ایسی امپورٹنٹ چیز تھی جس میں کہ آرٹیکل 51 آرٹیکل 106 کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت تھی، اور اس مقام پر اس قسم کا انٹرم آرڈر دینا میرے خیال میں مناسب نہیں تھا۔ اور اس کو ابھی تو یہ فیصلہ تو ہوا نہیں، انٹرم آرڈر ہے، اور اس کے جو لیکن اس کی وجہ سے بات چیت شروع ہو گئی، لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی، شبہات پیدا شروع ہو گئے، ہر قسم کی لوگ سیاسی فائدے اٹھانے شروع کر دیے لوگوں نے اس سے۔ تو اس کے لیے میرے خیال میں ہماری جوڈیشری کو زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے کہ انٹرم آرڈر اس طرح سے اتنی آسانی سے نہیں دینا چاہیے ایسے معاملات، خاص طور سے جہاں پہ کہ کسی خاص شک کی کانسٹیٹیوشن کی کسی خاص شک کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شائخ صاحب، یہ ایک اور معاملہ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈر ڈسکشن ہے، وہ ہے جو ایج ہے ریٹائرمنٹ کی چیف جسٹس صاحبان کی۔ اس پہ اب رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ دراصل بار سے یہ چیز آ رہی ہے کہ آپ اس ایج کو بڑھائیں تاکہ تھوڑی ایکسٹینشن اس میں پیدا کی جائے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی اچھا امپیکٹ ہوگا اوور آل جوڈیشل پروسیس پہ پاکستان کے؟ دیکھیے میں تو بہت صورت اس قسم کی ایکسٹینشن کے خلاف ہوں، اور یہ ہم دیکھتے آئے ہیں پچھلی گورنمنٹ میں بھی اور اس سے پہلے بھی گورنمنٹ میں، کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ادارے کے کچھ لوگ جو ہیں ان کے فیور میں ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے تاکہ ان کا اپنا فائدہ ہو۔ آپ دیکھ لیں جنرل کیانی کا، آپ دیکھ لیں، آپ باجوہ کا دیکھ لیں، سب یہ اس قسم، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل سختی سے
ممنوع ہونا چاہیے کسی قسم کی ایکسٹینشن کا. یہ جس کا بات کر رہے ہیں اس میں تو آرٹیکل 96 سے میرے خیال ہے کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے صاف کہ جب وہ اس کی ہوتی ہے تو وہ ریٹائر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ نہیں رہ سکتا. اور یہ آ رہا ہے میرے خیال میں ہے کیونکہ بات تو اس کے بالکل حق میں نہیں ہے. بات تو یہ چاہتی ہے کہ جج اپنا ٹائم مقرر کر پورا کریں اور چلے جائیں. وہ یہ نہیں چاہتے شخص جو ہے وہ بیک. تو یہ تو غلط ہے اور یہ میرے خیال میں لوگ سیاسی لوگ جو ہیں اپنے مقاصد کے لیے یہ ایکسیپشن دیتے ہیں اور پھر دوسرے لوگوں پہ بلیم ڈالتے ہیں. شیخ صاحب لیکن اگر گورنمنٹ کے پاس ڈسکریشن ہے لیجسلیٹ کرنے کی اور وہ اس عمر کو بڑھا دیتے ہیں تو ان کو اب روکنا تو عدلیہ کیسے اس کو کنٹرول کرے گی اگر وہ کچھ لیجسلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو؟ دیکھیے یہ اس میں اس طرح کنٹرول ہو سکتا ہے کہ مثلا اگر چیف جسٹس کی میعاد بڑھائی جاتی ہے چیف جسٹس صاحب خود انکار کر دیں نہیں چاہیے ایکسٹینشن. نہیں وہ کر دیں گے لیکن جو انکمنگ آگے چیف جسٹس ہوں گے وہ پھر ایک ٹریڈیشن تو بن جائے گی اس کے بعد میں. وہ انکار ایک جج کر دیتا ہے انکار تو وہ ایک ٹریڈیشن سیٹ اپ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر دوسرے ججز کے لیے ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. وہ کافی اس کی ناکامی ہوگی. لیکن کوئی اسٹارٹ تو ہونا چاہیے لوگوں کو اپنا وہ اپنے کوئی دکھانا چاہیے کچھ اپنا روپ دکھانا چاہیے کہ یہ کوئی مذاق ہے کہ آپ کو اچھا لگا ان کا فیصلہ تو آپ نے اس کو ایکسٹینشن دے دی. یہ تو صحیح نہیں ہے کسی صورت سے کسی قسم کی ایکسٹینشن کی گنجائش نہیں. ٹھیک ہے ناصر صاحبہ آپ کا اس پر کیا ویو پوائنٹ ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں بارز ہمیں کمپیل کر رہی ہیں کہ ہم یہ ڈیبیٹ شروع کریں. یہ بالکل رانا ثناء اللہ صحیح بات نہیں کر رہے. یہ تو کیونکہ بااختیار اس وقت ان کی جماعت کی حکومت ہے نا تو یہ جو جی میں آئے کہیں لیکن بات ایسی نہیں ہے. میں شائق عثمانی صاحب سے بالکل اتفاق کرتی کہ یہ بات پہلے بھی بہت دفعہ چھڑی ہے کہ جی ججز کی عمر میں توسیع کی جائے. جب کانسٹیٹیوشن میں ججز کی عمر مقرر ہے ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے تو پھر تو یہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے اور آئینی ترمیم روز تو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیے آلریڈی ہم 3 کانسٹیٹیوشنز کے تحت تو گزر چکے. اب یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ کچھ عرصے سے قائم ہے تو اس کو قائم رہنے دیں. اس کے بیچ میں اس طرح کی میرا خیال ہے آپس میں ایک دوسرے کے مداخلت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو ایسی امینڈمنٹ کی ضرورت ویسے پیش کیوں آ رہی ہے گورنمنٹ کو اکارڈنگ ٹو یو؟ وہ شاید اسی لیے چاہیں گے کہ شاید جو ہے اس وقت ہمارے قاضی فائز عیسیٰ ان کی ٹرم ختم ہونے والی ہے تو ان کو ایکسٹینشن دیں گے. پھر جن کو ان کی اپنے صاحب دیدی اختیارات ہو جائیں گے نا جس کو چاہیں گے وہ سپریم کورٹ رولز اور آرڈرز میں تبدیلی لائیں گے اور جس کو چاہیں گے وہ دے دیں گے ایکسٹینشن جس کو نہیں چاہیں گے نہ دیں گے. تو یہ تو بات جو ہے نا یہ بالکل ہی آربیٹری ہے. ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. نہ میرا خیال ہے یہ ان کے اختیار میں ہونا چاہیے کہ کس کو ایکسٹینشن دیں اور کس کو نہ دیں. یہ تو ایک آئینی جب ہے شک تو اس کو ایسے ہی قائم رہنا چاہیے. ٹھیک ہے شیخ صاحب لاسٹ منٹ ہے میرے پاس. یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی کل ہم نے دیکھا کہ معطلی ہوئی الیکشن کمیشن کے فیصلے کی سپریم کورٹ میں. اب معاملہ ہے آرٹیکل 51 کی تشریح کا. اب اس پر آپ کو لگتا ہے کہ جس طرف یہ معاملات بڑھ رہے ہیں تو تحریک انصاف کو ان کی جو اسپیشل سیٹ